السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم، ایک بہت ہی بنیادی سوال پر بات کرنے والے ہیں۔ وہ سوال جو اکثر ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ زکوٰۃ کا پیسہ آخر جاتا کہاں ہے؟ جی ہاں، یہی سوال کہ زکوٰۃ کی رقم کا اصل مصرف کیا ہے، کون ہے وہ لوگ جو اس کے جائز اور حقیقی حقدار ہیں۔ تو آئیے اس سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا جواب کسی کی ذاتی رائے یا اجتہاد پر نہیں چھوڑا گیا، نہیں، بلکہ قرآن مجید نے خود اس کا ایک بالکل واضح اور حتمی فیصلہ سنا دیا ہے۔ اور یہ بھی کمال کی بات ہے کہ زکوٰۃ کی تقسیم کا اتنا اہم اور جامع نظام صرف ایک آیت میں، جی ہاں، صرف ایک آیت میں مکمل وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ یہ آیت ہے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 60، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صدقات یعنی زکوٰۃ تو بس فقیروں کے لیے ہیں اور مسکینوں کے لیے اور ان کے وصول کرنے والے کارکنوں کے لیے اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مقصود ہو، اور گردنیں چھڑانے میں اور قرض داروں کے لیے اور اللہ کی راہ میں اور مسافر کے لیے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ تو چلیے اب اس آیت کی روشنی میں ان 8 مستحقین کو ایک ایک کر کے ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلی اور اہم بات یہ سمجھنے کی ہے کہ زکوٰۃ کے مصارف کی تعداد طے شدہ ہے۔ یہ صرف اور صرف 8 ہیں، نہ 9 ہو سکتے ہیں، نہ 7۔ یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلے آتے ہیں فقراء اور مساکین۔ ان دونوں میں ایک بڑا باریک سا فرق ہے۔ فقیر وہ ہے جس کے پاس آپ کہہ لیں کہ کوئی ذریعہ آمدن ہے ہی نہیں، بالکل صفر، جبکہ مسکین وہ ہے جس کی کچھ آمدنی تو ہے لیکن وہ اس کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس کی ایک بڑی دلچسپ مثال قرآن سے ہی ملتی ہے، جہاں کشتی کے مالکان کو بھی مسکین کہا گیا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص اثاثے رکھنے کے باوجود ضرورت مند ہو سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہیں عاملین۔ عاملین کون ہیں؟ یہ وہ سرکاری اہلکار ہوتے ہیں جنہیں اسلامی ریاست مقرر کرتی ہے۔ ان کا کام ہوتا ہے زکوٰۃ کو جمع کرنا اور پھر اسے صحیح لوگوں تک پہنچانا، اور اس محنت کے عوض ان کی تنخواہ بھی اسی زکوٰۃ فنڈ سے دی جاتی ہے۔ اور اس عہدے کے لیے دیانت داری کا معیار کتنا اونچا ہے، اس کا اندازہ ذرا اس واقعے سے لگائیے۔ ایک مرتبہ ایک عامل نے کوئی ذاتی تحفہ قبول کر لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا پوچھا؟ آپ نے فرمایا، تم اپنے ماں باپ کے گھر کیوں نہ بیٹھے رہے، پھر دیکھتے کہ تمہیں کوئی تحفہ دیتا ہے یا نہیں۔ یعنی یہ عہدہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اس میں ذرہ برابر بھی ذاتی فائدے کی گنجائش نہیں۔ اب آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نظام معاشرے کو کیسے جوڑتا اور مضبوط کرتا ہے۔ اگلی 2 کیٹیگریز ہیں مؤلفۃ القلوبہم اور رقاب۔ مؤلفۃ القلوبہم سے مراد وہ لوگ ہیں جو نئے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہوں تاکہ ان کے دل مضبوط ہوں اور وہ جماؤ محسوس کریں، اور رقاب کا مطلب ہے گردنیں چھڑانا، یعنی غلاموں یا قیدیوں کو آزاد کروانے کے لیے زکوٰۃ کا استعمال۔ پھر 2 ایسی قسمیں ہیں جو خاص مالی مشکلات میں گھرے لوگوں کی مدد کے لیے ہیں۔ ایک ہیں غارمین، یعنی وہ لوگ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں اور اسے ادا کرنے کی ہمت نہیں رکھتے، اور دوسرے ہیں ابن السبیل، یعنی مسافر، کوئی ایسا شخص جو سفر میں ہو اور اس کا مال یا پیسہ ختم ہو جائے اور وہ بیار و مددگار رہ جائے۔ 7ویں قسم ہے فی سبیل اللہ، جس کا لفظی مطلب ہے اللہ کی راہ میں۔ اب یہاں ایک بہت عام غلط فہمی پائی جاتی ہے جسے دور کرنا ضروری ہے۔ دیکھیں، کلاسیکی اسلامی تشریح میں اس سے مراد ہر قسم کا خیراتی کام نہیں ہے، بلکہ خاص طور پر وہ لوگ ہیں جو دین کے دفاع یعنی جہاد میں مصروف ہوں۔ اور اسی نقطے کو ایک حدیث مزید واضح کرتی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ کچھ خاص حالاتوں میں ایک امیر شخص بھی صدقہ لے سکتا ہے۔ کون سی حالاتیں ہیں وہ؟ اگر وہ زکوٰۃ وصول کرنے والا عامل ہو، یا اللہ کی راہ میں لڑنے والا سپاہی ہو، یا وہ مقروض ہو، یا پھر وہ صدقے میں ملی ہوئی کوئی چیز اپنے پیسوں سے خریدے، یا کوئی غریب شخص اسے صدقے میں ملی چیز تحفے میں دے دے۔ ٹھیک ہے، تو یہ 8 قسمیں تو ہم نے سمجھ لیں۔ اب کچھ ایسی عمومی شرائط اور اہم باتیں ہیں جو ان سب کے لیے جاننا ضروری ہے۔ ان میں سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ وصول کرنے والا صاحب ایمان ہو، اور اس کی دلیل ملتی ہے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ والی مشہور حدیث سے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن بھیجا تو کیا ہدایت دی؟ فرمایا کہ زکوٰۃ ان کے امیروں سے لینا اور انہی کے غریبوں کو دینا۔ یہ ان کے اور انہی کے الفاظ بالکل واضح کر دیتے ہیں کہ زکوٰۃ اہل ایمان کا ایک اندرونی فلاحی نظام ہے۔ ایک اور بہت اہم نقطہ جو اکثر زیر بحث آتا ہے وہ یہ کہ صرف یتیم یا بیوہ ہونے کی وجہ سے کوئی خود بخود زکوٰۃ کا حقدار نہیں ہو جاتا۔ نہیں، ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ان 8 کیٹیگریز میں سے کسی ایک میں آتے ہوں، جیسے کہ وہ فقیر ہوں یا مسکین ہوں۔
تو آخر میں آئیے ذرا ٹھہر کے سوچیں کہ اس اتنے منظم اور واضح نظام کے پیچھے کیا حکمت ہے۔ اسی آیت کے آخر میں ہمیں یاد دلایا گیا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ یہ الفاظ اس بات پر مہر لگا دیتے ہیں کہ یہ تقسیم کسی انسان کی بنائی ہوئی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے کامل علم اور اس کی گہری حکمت پر مبنی ہے۔ تو یہ ایک سوال ہے جس پر غور کرنا چاہیے کہ ان 8 مخصوص کیٹیگریز کو مقرر کرنے میں آخر وہ کون سی گہری الہی حکمت چھپی ہے؟ ایک ایسا نظام جو صرف ضرورت مندوں کی مدد ہی نہیں کرتا بلکہ ایک مضبوط، ہمدرد اور مستحکم معاشرے کی بنیاد بھی رکھتا ہے۔